अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार के हवाले से एक अहम खबर शेयर करता चलूं कि इसहाक डार का हल्फ का मामला है सेनेट का बतौर सेनेटर, कि वो उन्होंने हल्फ अभी तक नहीं लिया और दो खतूत लिखे हैं चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को कि मैं हल्फ उठाने के लिए सेनेट का तैयार हूं, और ऑप्शंस दिए इसहाक डार ने कि मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता, बीमार हूँ, ज़ेर इलाज हूँ लंदन में, लिहाजा जो कानूनी रुकावटें थीं वो दूर हो गई हैं मेरे हल्फ उठाने के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट से भी मामला क्लियर हो गया है, इलेक्शन कमीशन से भी मामला क्लियर हो गया है। अब मैं हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ, तो आप मेरा हल्फ उठवाने, लेकिन मुल्क वतन वापस नहीं आऊँगा और यूके में ही मेरे हल्फ का इंतज़ाम करें, वीडियो लिंक के ज़रिए करें या यूके में बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंपें, तैनात आप करें उनको कि बतौर आपके नुमाइंदे के तौर पर वो हल्फ मेरा ले लें। इसहाक डार ने पिछले दिनों ख़त लिखा था, अभी रिसेंटली दूसरा भी ख़त लिखा है गुज़श्ता रोज़ जो आया है। आज चेयरमैन सेनेट ने सादिक संजरानी ने जवाबी ख़त लिखा है। ख़बर ये है बड़ी कि सादिक संजरानी ने क्या लिखा है, उन्होंने समझ लें कि सीधा सीधा इनकार कर दिया है कि भाई मैं हल्फ नहीं उठवा सकता इस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं। अब सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट तो हैं, चेयरमैन सेनेट को, स्पीकर को वैसे गैर जानिबदार होता है वो, जो भी हो, चेयरमैन सेनेट या स्पीकर हो सूबाई असम्बली का, कौमी असम्बली का, उसने गैर जानिबदार होना होता है। लेकिन सादिक संजरानी साहब क्योंकि पीटीआई की हुकूमत के इत्तेहादी जमात का बीएपी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो अब ज़ाहिर है मैं इल्ज़ाम तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी तो उनकी जमात है, चाहे वो गैर जानिबदार रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हों। ज़ाती तौर पर सादिक संजरानी के हवाले से सेनेट के जो मेंबरान हैं वो एक अच्छी राय रखते हैं। सादिक संजरानी किस तरह आए, किस तरह चेयरमैन सेनेट बने, किस तरह नमूदार हुए बतौर चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार, लेकिन उसके बाद, इससे हट के उसके बाद अभी तक जो सादिक संजरानी ने सेनेट की कार्रवाई चलाई है उसमें उन्होंने कोशिश की है कि बिल्कुल भी जो जानिबदार होता है बंदा इस तरह नहीं, बल्कि कोशिश की है कि गैर जानिबदार तरीके से सेनेट के इजलास को चलाएं। अपोजिशन खुश रही है माजी में, अभी तक कभी कभार कोई इश्यूज आए हैं जिस पे अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के हवाले से, अभी रिसेंटली एक बिल मंजूर हुआ था स्टेट बैंक का, तो उस पे चेयरमैन सेनेट के हवाले से अपोजिशन ने गिले शिकवे किए, चेयरमैन सेनेट को जानबदारी का इल्ज़ामात लगाए। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि हुकूमत को वो टफ टाइम देते रहे हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं वफाकी वज़ीर इत्तलाआत, मुझे याद है इन पे सेनेट में आने पे पाबंदी आयद कर दी थी इसी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने, क्योंकि अपोजिशन को रिजर्वेशन होते थे, जवाबात नहीं आते थे, मसले मसाइल थे, लड़ाई झगड़े चलते थे, अपोजिशन के साथ तू मैं होती थी। तो ऐसे में सादिक संजरानी ने, चेयरमैन सेनेट ने फवाद चौधरी पर पाबंदी आयद कर दी थी कि वो सेनेट इजलास में नहीं आ सकते। कुछ अरसे के लिए उन पर पाबंदी थी, फिर उस चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ फिर गिले शिकवे भी हुए थे वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, वज़रा के। तो बहरहाल मैं आपको दोनों खतूत जो है वो शेयर कर देता हूँ कि इसहाक डार ने ख़त में चेयरमैन सेनेट को क्या लिखा है और चेयरमैन सेनेट ने ख़त में उनको क्या जवाब दिया है। दोनों खतूत में आपके साथ ज़रूरी है कि उनके जो जो मतन है, खुलासा है ख़त का, दोनों खतूत का, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो जी इलेक्शन कमीशन, जो चेयरमैन सेनेट को ख़त लिखा है इसहाक डार ने, उसकी कापी इलेक्शन कमीशन को भी इरसाल की है। इसमें लिखा है ख़त में कि 3 मार्च 2018 को सेनेट की नशिस्त पर मेरे इंतखाब को चैलेंज करने से जो कानूनी तनाज़ा पैदा हुआ था वो अब हल हो गया है। 21 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद अदालत उज़्मा का 8 मई 2018 का मेंबरशिप की मुअत्तली का हुक्मनामा ख़त्म हो गया है।
یہ اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں خط میں چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کو، سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے 10 جنوری 2022 کا میری سینٹ نشست پر کامیابی کا معطل کیا ہوا اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے معطل کیا تھا، وہ اب فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ نوٹیفیکیشن معطلی کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے واپس لے لیا ہے۔ قانونی رکاوٹیں دور ہونے کے بعد بطور منتخب سینیٹر اب میں حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ برطانیہ میں زیر علاج ہونے کی وجہ سے فی الحال ذاتی طور پر آنے سے قاصر ہوں۔ بطور سینیٹر ورچوئل یعنی ویڈیو لنک کے ذریعے حلف اٹھوا لیا جائے، یہ طریقہ سپریم کورٹ میں پہلے ہی زیر استعمال ہے۔ اسحاق ڈار نے یہ حوالہ دیا ہے سپریم کورٹ کا جی۔ اگر ورچوئل طریقہ اختیار کرنا ممکن نہ ہو تو چیئرمین سینیٹ آئین کے آرٹیکل 255 کے تحت برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر یا کسی مجاز شخص کے ذریعے حلف لینے کا انتظام کرے۔ اسحاق ڈار نے اس حوالے سے چیئرمین سینیٹ کو اپنے خط میں آئین کے آرٹیکل 255 کی ذیلی شق 2 کا حوالہ بھی شامل کیا ہے۔ آئینی شق کے تحت چیئرمین سینیٹ کسی بھی شخص کو منتخب رکن سے حلف لینے کے لیے مقرر کر سکتے ہیں۔ چیئرمین سینیٹ جو آئین کے آرٹیکل 255 کے تحت منتخب رکن سے حلف لینے کا مجاز ہو۔ اسحاق ڈار کی چیئرمین سینیٹ سے آئین کے آرٹیکل 255 کی ذیلی شق 2 کے مطابق ان سے حلف لینے کی درخواست کی گئی ہے۔ اسحاق ڈار نے خط میں واضح کیا ہے کہ ایک متعین مدت میں بطور رکن پارلیمنٹ حلف لینے کے حوالے سے حالیہ 2021 میں کی گئی قانونی ترمیم ان کے 3 مارچ 2018 کو ہونے والی الیکشن پر لاگو نہیں ہوتی۔ یعنی موجودہ حکومت نے بطور رکن پارلیمنٹ حلف لینے کے حوالے سے جو ترمیم کی ہے اور ایک مدت کا تعین کیا ہے کہ اس مدت تک کوئی منتخب نمائندہ اگر حلف نہیں لیتا اپنے ایوان کا بطور ممبر کا، تو پھر ان کی ممبرشپ معطل یا ختم کر دی جائے گی، ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ اس طرح کی جو ترمیم کی گئی ہے وہ ابھی کی گئی ہے۔ میں 3 مارچ 2018 کو سینیٹر ہوا ہوں، تو یہ ترمیم پہلے کے فیصلوں پر نافذ نہیں ہوتی۔ جب سے یہ ترمیم ہوئی ہے تب سے یہ نافذ ہوتی ہے۔ تو یہ خط کے ساتھ اسحاق ڈار نے اپنی جو میڈیکل رپورٹس ہیں تازہ ترین وہ بھی ان کے ساتھ ارسال کی ہیں، اور خط کی کاپی الیکشن کمیشن کو بھی اور چیئرمین سینیٹ کو بھی بذریعہ ای میل بھیجی گئی ہے۔ اب جی آتے ہیں چیئرمین سینیٹ کے خط پہ، وہ مختصر ہے اس کا متن۔ اچھا، لیگ رہنما اسحاق ڈار کے بطور سینیٹر حلف لینے کے معاملے پر چیئرمین سینیٹ نے اسحاق ڈار کو جو خط لکھا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کے خط کا قانونی جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین سینیٹ کے جوابی خط میں سینیٹ کے قواعد و ضوابط کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ سینیٹ کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں، اور اسحاق ڈار کا یعنی آپ کا ویڈیو لنک کے ذریعے حلف نہیں لیا جا سکتا۔ یہ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی صاحب کا کلیئر ان کو انکار ہے کہ آپ نے جو حوالہ دیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے حلف لیں، ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کا حلف نہیں لیا جا سکتا، اور نہ ہی ہائی کمشنر لندن کے ذریعے حلف لینے کی کوئی گنجائش ہے رولز میں۔ یعنی دونوں طریقے جو اسحاق ڈار نے بتائے، دونوں آپشنز وہ دونوں مسترد کر دیے ہیں چیئرمین سینیٹ نے، اور ان کو انکار کر دیا ہے۔ اگر آپ نے حلف لینا ہے تو آپ آ جائیں اور ایوان میں آ کر حلف لے لیں۔ صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ رول 6 کے تحت منتخب ہونے والے ممبر ایوان میں آ کر ہی حلف اٹھا سکتا ہے۔ آئین اور قانون کے تحت آپ کی درخواست قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہے صادق سنجرانی کا خط جی۔ تو اب یہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو ویورز بتاؤں، جن دوستوں کو اس پورے سین کا صحیح معلوم نہ ہو۔ حکومت نے اسحاق ڈار ظاہر ہے میاں نواز شریف کے سمدھی بھی ہیں، میاں نواز شریف کے دوست بھی ہیں، قریبی ساتھی ہیں، وزیر خزانہ تھے،
نواز شریف کے خلاف مقدمات ہیں تو نواز شریف کو حکومت نے جیل میں رکھا اور پھر جیل میں بھی رکھنا چاہتی ہے آگے بھی۔ نواز شریف ملک سے باہر جا کر بیٹھ گئے ہیں، علاج کرا رہے ہیں بقول میاں صاحب کے۔ اسحاق ڈار بھی حکومت کے ٹارگیٹ پہ ہے، تو اسحاق ڈار یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اگر جاؤں گا تو حکومت کی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنوں گا اور حکومت مجھے مقدمات میں پھنسا کے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ علاج کے بہانے اور علاج کا جواز دے کر میں ملک سے باہر ہی رہوں۔ تو حکومت نے پھر کوشش کی کہ اسحاق ڈار کو ڈی سیٹ کرایا جائے۔ کس طرح کہ حکومت نے ترمیم شرمیم بھی کی آئین میں، آئینی ترمیم کہ جی اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ یا ممبر اسمبلی یا ممبر سینٹ اس مدت تک 6 مہینے پتہ نہیں کتنی مدت پوری رکھی ہے حکومت نے، اگر حلف نہیں اٹھاتا تو پھر اس کو ڈی سیٹ کرنا چاہیے۔ چودھری نثار کا آپ کو یاد ہوگا، چودھری نثار بھی ان دنوں میں گئے تھے، بھاگے تھے، دوڑے تھے اور حلف لے کر پھر وہ رفو چکر ہو گئے ہیں، وہ بھی غائب ہو گئے ہیں صرف حلف اٹھا کر تاکہ میں ڈی سیٹ نہ ہو جاؤں۔ تو چودھری نثار نے بھی حلف اٹھا لیا تھا، لیکن اسحاق ڈار کا معاملہ پھر سپریم کورٹ میں بھی گیا، الیکشن کمیشن میں بھی گیا، سپریم کورٹ سے سماعتیں ہوئیں، کچھ مختلف فیصلے آئے، لیکن فائنلی فیصلہ اسحاق ڈار کے حق میں آ گیا۔ تو اسحاق ڈار کے لیے حلف لینے کے لیے بطور سینیٹر رہنے کے لیے ایک راہ ہموار ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد اسحاق ڈار نے خط و کتابت کی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے ساتھ کہ جی میں حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے میں ملک سے وطن واپس نہیں آ سکتا، پاکستان نہیں آ سکتا، زیر علاج ہوں لندن میں، لیکن ہاں 2 طریقے ہیں۔ یہ جو طریقے میں نے بتائے ہیں اسحاق ڈار نے جو لکھے ہیں خط میں کہ یا ویڈیو لنک کے ذریعے میرا حلف آپ خود لے لیں، یہ طریقہ سپریم کورٹ میں زیر استعمال رہ چکا ہے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ویڈیو لنک کے ذریعے پاسیبل نہ ہو حلف اٹھانا یا رولز میں گنجائش نہ ہو، تو پھر میں جو ہائی کمشنر ہیں پاکستانی برطانیہ میں مقیم، ان کی ذمہ داری دیں، اختیار دیں، یا کوئی بھی مجاز شخص جو ہے مقرر کریں جو میرے سے حلف لے لے، تو میں حلف لینے کے لیے تیار ہوں۔ آئین کے آرٹیکل 255 کی شق 2 کا بھی حوالہ دیا ہے، لیکن چیئرمین سینٹ نے صادق سنجرانی نے انکار کر دیا ہے کہ نہیں جی حلف اس طرح نہیں ہوگا۔ حلف اگر آپ نے اٹھوانا ہے تو آپ کو آنا پڑے گا، سینٹ ایوان میں آ کر آپ کو حلف اٹھانا پڑے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔